آج کی تقریر کا موضوع ہے میرا ایمان پاکستان۔ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے آ رہی ہیں نین تارا لغاری، جن کا تعلق زیبس سے ہے۔ کون آزاد ہوا؟ کس کے ماتھے سے غلامی کی سیاہی چھوٹی؟ دھرتی کے چہرے پہ اداسی ہے وہی، خنجر آزاد ہیں سینوں میں اترنے کے لیے، موت آزاد ہے لاشوں پہ گزرنے کے لیے، چور بازاروں میں بچکل چڑیلوں کی طرح قیمتیں کالی دکانوں پہ کھڑی رہتی ہیں ہر خریدار کی جیب کو کترنے کے لیے، کارخانوں میں لگا رہتا ہے سانس لیتی ہوئی لاشوں کا ہجوم، بالیاں دھان کی گندم کے خوشے مصر و یونان کے غلاموں کی طرح کرپشن کے بازاروں میں بک جاتی ہیں، اور بدبخت کسانوں کی بلکتی ہوئی روح اپنے افلاس میں منہ ڈھانپ کر سو جاتی ہے۔ جناب صدر، پاکستان میرا ایمان ہے۔ آئیے آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ میں چیموں، چٹھوں، کھوسا، درشک، صاحبزادوں، ٹھگ سجادوں، جیمن شاہ اور دولے شاہ کے چوہوں کی کہانی سناتی ہوں۔ آئیے میں آپ کو اپنے محتسبوں کی اور حکمرانوں کی کہانی سناتی ہوں۔ آئیے پاکستان کی کہانی سناتی ہوں۔ اعداد و شمار پر توجہ کیجیے گا، اسے لفظوں کی جادوگری نہ سمجھیے گا، اسے ہندسوں کی ہیرا پھیری سمجھیں۔ نومبر 1999 سے لے کر ستمبر 2008 تک 2210 مقدمات بنائے نیب نے، 1100 مقدمات داخل دفتر ہوئے، 688 مقدمات اپنے انجام کو پہنچے اور 350 مقدمات اب بھی کہیں پر زندہ ہیں۔ انجام کو پہنچنے والے مقدمات کی تفصیل سنیں۔ کرپشن کی رقم لوٹائی گئی 25 ارب 9 کروڑ 10 لاکھ، بالواسطہ وصولیاں ہوئی 9 ارب 39 کروڑ، بینکوں کے قرضوں کی ری شیڈولنگ ہوئی 9 ارب 39 کروڑ۔ جناب صدر، ہمارے محتسبوں کی اور ہمارے حکمرانوں کی قومی خدمت پر انہیں سلام، مگر میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام وصولیوں سے زیادہ، بہت زیادہ، کہیں زیادہ 64 ارب روپے کے قرضے سابق صدر مملکت کے دور میں لوگوں کو معاف کیے گئے۔ تو جناب صدر، کس طریقے سے یہ پاکستان میرا ایمان ہوتا ہے؟ جناب صدر، ہمارے بینک تو 50,000 روپے کے قرض داروں کو خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں، ایک ٹریکٹر کے قرض داروں کی زمینیں ضبط کر لی جاتی ہیں، ایک گھر کے قرض داروں کے گھروں کو نیلام کر دیا جاتا ہے۔ میری بات کا یقین کیجئے کہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں لوگوں نے وابڈا کے بلوں کی ادائیگی کے لیے محض اپنے مویشی نہیں بیچے، محض اپنی زمینیں نہیں بیچی، محض اپنے گھر بار نہیں بیچے، اپنی بیٹیاں بھی بیچی ہیں، اور اس ملک میں بڑے بڑے صنعت کاروں، جاگیرداروں، وڈیروں اور چودھریوں کو 64 ارب روپے کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جناب صدر، میں نے ایک آواز کو سنا، نہ تیرا پاکستان ہے، نہ میرا پاکستان ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے۔ جناب صدر، یہ آواز میری نہیں، یہ آواز ہے ان دبے ہوئے طبقات کی جن کی خدمات کا کسی کو اعتراف نہیں، حالانکہ انہی کا خون وطن کے چہرے کا غازہ ہے۔ یہ آواز ہے ان کسانوں کی جو خود تو دوسروں کو اناج مہیا کرتے ہیں مگر ان کے اپنے گھر میں بھوک کی فصل اگتی ہے۔ یہ آواز ہے ان مزدوروں کی جن کی محنت کا صلہ بھوک، افلاس اور بے روزگاری ہے۔ یہ آواز ہے ان اساتذہ کی جو خود تو دوسروں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں مگر وہ خود اپنے بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے۔ یہ آواز ہے اس بچے کی جو دن بھر کاغذ کے ٹکڑے اکٹھا کرتا ہے اور پھر بھی شام کو رزق تلاش کرنے کے لیے ڈی ایچ اے کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ کے سامنے کوڑا کرکٹ کو چھانتا ہے۔ جناب صدر، اگر ایسے ملک میں ایسی زیادتیاں ہوتی ہوں تو کس طرح سے وہ میرا ایمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، آج سے 63 سال پہلے پاکستان میرا ایمان تھا، کیونکہ تب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا۔ جناب صدر، آج بھی میرا ایمان لا الہ الا اللہ ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں رہا۔ تو جناب صدر، میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ پاکستان میرا ایمان نہیں ہے۔ اپنے پسندیدہ ڈیبیٹر کو ووٹ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر ڈیبیٹ یعنی DEBATE لکھ کر اسپیس دیجیے، ڈیبیٹر کا نام لکھیے اور 1313 پر سینڈ کر دیجیے۔